مخفف اور اس میں طول ہے. اس میں کیا ہے؟ مقدار مانا طول ہے, لمبا مد ہے جی. اجرا میم میں یا مدہ محل مد ہے اور دوسرے میم کا سکون اصلی سبب مد ہے, اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہا جاتا ہے. اس کی مقدار بھی طول ہے. نمبر 7 مد لین لازم کی تعریف. حروف مقطعات یا حروف مفردات میں حرف لین کے بعد حرف ساکن آیا ہو, جیسے سورہ مریم اور سورہ شورى کے حروف مقطعات میں عین کا مد. کس کا مد؟ عین. ایک ہے حروف سورۃ مریم میں کاف ہا یا عین صاد, یہ عین. اور ایک ہے 25 بارے میں حامیم عین سین قاف, وہاں عین ہے. اور مفردات میں کون ہے؟ مفردات میں عین اور غین. کون ہے؟ عین بھی اور غین بھی. اس میں درمیان والا حرف کیا ہے؟ حرف لین ہے. کیا ہے؟ یا لین ہے. اور اس کے بعد نون کا سکون, سکون لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نام ہو گیا مد لین اور لازم. اجرا اس میں محل مد حرف لین ہے اور سبب مد سکون اصلی ہے, اس لیے اس کو مد لین لازم کہا جاتا ہے. اس کی مقدار مد بہتر, اس میں 3 مقداریں ہیں, بہتر طول, پھر توسط, پھر قصر, لیکن طول سب سے بہتر ہے. نمبر 8 مد عارض وقفی کی تعریف. قرآن پاک میں یہ مد بہت زیادہ آتے ہیں آیتوں کے آخر میں, آیات کریمہ کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم میں جو مد ہے, الرحیم العالمین نستعین مستقیم ولا الضالین, اور اسی طرح آگے جاؤ یعلمون یکذبون ان اللہ علی کل شیء قدیر علیم. یہ سارے جو مد ہے نا من الجنۃ والناس تک, والناس یہاں تک جی, یہ سارے ہیں مد عارض وقفی. کیا ہے؟ مد عارض. اس میں درمیان والا حرف جو ہے نا محل مد, یا حرف مد ہے یا الف ہے یا واو ہے یا ہے. اور آخر کا جو سکون ہے اصلی سکون نہیں ہے, وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے, وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم پر سکون جزم نہیں ہے, اصل میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم زیر میں ہے نا, لیکن ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا. اس کو کہتے ہیں سکون عارضی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, سکون عارضی. اس طرح رب العالمین, اسی طرح مالک یوم الدین, ان تمام آیات کے آخر میں سکون حقیقی اصلی نہیں ہے بلکہ سکون عارضی ہے وقف کی وجہ سے. حرف مدہ کے بعد حرف ساکن آیا ہو جس کا سکون وقف کی وجہ سے عارضی ہو, جیسے الرحیم. اجرا اس میں محل مد حرف مدہ ہے یا مدہ, اور سبب مد سکون عارض ہے, عارضی سکون. اس میں مقدار 3 ہیں, سب سے افضل طول, پھر توسط, پھر قصر. سب سے افضل طول, پھر توسط, پھر قصر. یعنی اگر آپ ترتیل اور مشق کرتے ہیں تو پھر طول کریں, طول میں مزہ ہوگا. اور اگر آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں تو پھر توسط کریں, درمیانہ رفتار ہوتی ہے. اور اگر آپ تراویح میں پڑھا رہے ہیں حضر میں تو پھر آپ اس میں قصر کریں. اس لیے 3 مقداریں ہیں جی. تلاوت کی 3 مقداریں ہیں نا, تلاوت کی کیا ہے؟ ترتیل, تدویر, حضر. ٹھیک ہے جی. تو یہ مد کی بھی 3 مقداریں ہو گئی. اچھا جی. نمبر 9 یہ ہم مد فرعی کی اقسام بیان کریں. کس کے اقسام ہیں؟ مد فرعی کے. مد اصلی کی قسمیں نہیں تھی, وہ صرف ایک قسم تھا. مد فرعی مانا لمبا مد, اس کے 9 قسمیں ہیں. کسی کا نام مد متصل, کسی کا نام مد منفصل, آتے آتے اب آخر تک آ گئے. مد لین عارض. ذہین طالب علم سمجھ گیا کہ اس میں جو مد ہوگا وہ حرف لین پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ حرف لین پر ہوگا. اور عارض کیوں ہوگا؟ کہ جو سکون آ رہا ہوگا سکون عارضی ہوگا, سکون عارضی ہوگا. حرف لین کے بعد حرف ساکن آیا ہو جس کا سکون وقف کی وجہ سے عارضی ہو, جیسے قریش. اجرا اس میں محل مد حرف لین یا ہے اور سبب مد سکون عارض شین کا سکون ہے. اصل میں تو کیا ہے؟ قریشین ہے نا, قریشین. وقف نہ کرے تو قریشین پڑھیں گے نہیں, لیکن جب وقف کریں گے تو قریش ہو گیا. اب مد کیسے کریں گے؟ لإیلاف قریش. اب یہ جو مد کرتے ہیں اس کا نام کیا ہو گیا؟ مد لین عارض. کیا ہو گیا؟ مد لین کیوں ہے؟ اس میں محل مد یا لین ہے, قرے میں جو یا لین ہے. اور مد لین عارض کیوں کہتے ہیں؟ کہ شین پر جو جزم آ رہا ہے یہ عارضی ہے, حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت میں جزم نہیں ہے. اجرا. اچھا جی. اس میں مقدار مد بھی 3 ہیں. سب سے افضل قصر ہے, پھر توسط ہے, پھر طول ہے. مد عارض وقفی کی الٹ, وہاں بہتر کیا تھا؟ طول, پھر توسط, پھر قصر. اور یہاں بہتر قصر ہے,
यूं पढ़ें, लिईलाफि कुरैश ये कसर है, हाँ, लिईलाफि कुरैश ये तवस्सुत है, लिईलाफि कुरैश ये तूल है। ठीक है जी। तो ये इसमें बेहतर कसर, फिर तवस्सुत, फिर तूल। जरूरी वजाहत, मद्दों की तफसील मालूम करना इसलिए जरूरी है कि नूरानी कायदा के तख्ती नंबर 1 में मद्द असली कितने हर्फ में आया है? 12 हर्फ में आया है, बा, ता वगैरह। और मद्द लाजिम हर्फी मुखफ़फ़ कितने हर्फों में है? 13 हर्फों में है, जीम, दाल वगैरह। और मद्द लीन लाजिम कितने हर्फों में आया है? 2 में, ऐन और गैन में। अब अगर इन मद्दों का इल्म उस्तादों को ना हो, तालिब इल्म कैसे पढ़ाएगा? अलिफ बे ते से जीम इस तरह पढ़ाएगा जी। गैर अरबी कुरान, गलत कुरान पाक नशर करना, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। तो इसलिए ये उस्तादों के लिए लिखा गया कायदा है, ताकि उनको पता चले कि हम जो पहली तख्ती में मत करते थे इसके खास कानून है, उसूल हैं जी। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब शुक्र करेंगे तो अल्लाह पाक इसका नूर नसीब फरमाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तूने समझा दिया, वरना हम तो नाबीना थे, अंधे थे, नाम जाहिल थे। अब अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया कि ये कुरान पाक के हुरूफ का ये हक है। जब अल्लाह के कुरान के हुरूफ का हक अदा करेंगे, अल्लाह को रहम आएगा, अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। मद्द लाजिम हर्फी मुसक्कल की मिसालें तख्ती नंबर 3 के हुरूफ मुक़त्ताआत में आई हैं। कायदा में तख्ती नंबर 3 थी ना, हुरूफ मुक़त्ताआत, उसमें कौन से मद थे? मद्द लाजिम हर्फी मुसक्कल, मद्द लाजिम हर्फी मुखफ़फ़, दोनों तरीका से आए थे। और मद्द असली भी थे, ताहा मद्द असली था। और अलिफ लामी में लाम का मद मद्द लाजिम हर्फी मुसक्कल और मीम का मद्द लाजिम हर्फी मुखफ़फ़ था जी। और आइन मद्द लीन लाजिम था, काफ हा या आइन का मद मद्द लीन लाजिम था जी। मद्द मुत्तसिल, मद्द आरिज वक्फी, मद्द लीन आरिज, इन तीनों की मिसालें आमन की तख्ती नंबर 10 में आई हैं। और मद्द लाजिम कलमी मुखफ़फ़ की मिसालें आल आना तख्ती नंबर 11 में है। और मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल की मिसालें तख्ती नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये देखो, और मद्द मुनफसिल की मिसालें खातिमा इजराए कवायद में आई हैं, और सारे कुरान पाक में मद्द मुत्तसिल मुनफसिल आए हैं। इसलिए इनकी तफसील मालूम करना जरूरी है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई ना। फिर जब घर में पढ़ोगे अहले इल्म उलमा तुलबा, तो आपको ज़बान भी याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह जी। अब पढ़ते हैं तख्ती नंबर 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़ा नंबर 75। इस तख्ती के बाद मुश्किल अल्फाज, हाँ, तख्ती नंबर 15 के हुकूक। इस तख्ती में 2 मुशद्दद हुरूफ इकट्ठे आए हैं। नूरानी कायदे के मुअल्लिफ ने, हजरत ने अजीब कमाल किया, कुछ तरक्की फरमा ली। पहले जो 14 नंबर थी तख्ती ना, उसमें मुशद्दद हर्फ एक आया था, वश्शम्सी अहत्तु मुसम्मा, एक हर्फ शद वाला था। अब तरक्की कर रहे हैं कि 2 शद वाले हर्फ ले आओ। देखो ये तुलबा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? तुलबा से इम्तिहान ले रहे हैं, उस्तादों से इम्तिहान ले रहे हैं कि 2 मुशद्दद हर्फ आ जाएं तो जोड़ रवान कैसे पढ़ोगे? पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तो मुबारक हो, कामयाब हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर सारा कायदा वापस पढ़ो। इनके सही जोड़ रवान और नाजरा साहब तजवीज़ से पढ़ने की मशक कराई जाए, ये असाज़ किराम की जिम्मेदारी है। बगैर बंदश के शागिर्द मसनून तरीका पर सारे अल्फाज उम्दा अदायगी के साथ सुनाए। इस तख्ती के बाद मुश्किल अल्फाज का जोड़ और रवान। यज़्ज़क्का में जब 2 शब्द आएंगे, एक शब्द जा पर एक का पर, यूं पढ़ेंगे, या जा जबर यज़्ज़ा, काफ जबर ज़क्का, खड़ा जबर का, यज़्ज़क्का, यूं पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। और इल्लीन कैसे पढ़ेंगे? आइन लाम जेर इल्लाम, या जेर लिया, या जेर ई, इल्ली, और नून जबरना इल्लीना, इसमें वक़फ़ बिल इस्कान इल्लीन, यूं करेंगे। इसी तरह मिन शर्रि नफ़्फ़ासात है। अब पढ़ो जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 15। या जा जबर यज़्ज़ा, काफ जबर ज़क, काफ खड़ा जबर का, यज़्ज़क्का। हाँ, अब इसको या को जा के साथ मिलाना है, जा को काफ के साथ मिलाना है,
دونوں ہر ایک شد کا ہر 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. پہلے ایک مرتبہ ایک پہلے کتابیں پھر خود اپنے حرف کے مطابق. تو یہ ذرا مشکل ہے جوڑ روان، اس میں ذرا خاص توجہ رکھو. یا ذال زبر یذال، کاف زبر زک، کاف زبر کا. یذک، را پیش رو، یذکر. کتنا کمال کیا حضرت نے، ایک لفظ تلاش کیا زا کے ساتھ کہ اس کی آواز تیز نکلے، اور ایک لفظ تلاش کیا زا کے ساتھ کہ اس کی آواز نرم نکلے، اور دونوں پر شد بھی. یہ قرآن پاک میں عجیب مطالعہ ہے نہیں، اللہ پاک نے ایک فضل فرمایا ہے. تو یزکا وہاں زا میں سفیر کو، اور یذکر یہاں دال میں ریخوت ہے. کیا ہے؟ ریخوت ہے. میم دال پیش مد، دال فا زبر دف، فا زیر سی. مدثی، را پیش او، مدثر. میم زا پیش مزا، میم زبر زم، میم زیر می. مزمی، لام پیش لو، مزمل. شد کا حرف بھی اور غنہ بھی دونوں کا مشق ہو رہا ہے جی. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یا زیر یی. علی، نون زبرنا، علیین. جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو نون کا زبر جزم سے تبدیل ہو جائے گا، تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا، اور یہ مد ہوگا مد عارض وقفی. علیین. محل مد میں کون آیا؟ یا مدہ. سبب مد کون آیا؟ نون کا سکون عارضی، نون کا سکون ہے. ہاں، محل مد سبب مد دونوں آ جائیں تو مد فری ہوتا ہے. تو مد فری میں یہ مد عارض وقفی ہے. کیوں؟ کہ یہ وقف کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں سکون عارضی ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ 3 مقداریں: طول، توسط، قصر. ہم نے طول کر لیا، ہم نے طول اس میں کر لیا. عین لام زیر عن، لام یا زیر لی، یا واو پیش یو. علیو، نون زبرنا، علیون. وقف کریں گے تو نون کا زبر جزم سے تبدیل ہو جائے گا، تو علیون میں وہ محل مد ہوگا اور نون کا سکون عارضی سبب مد اب لمبا مد بن جائے گا. علیون. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا. ان اللہ، ذال یا زیر ری. ایک حرف جب اور بڑھا دیا تو اب روان پڑھو، آگے نون نہ پڑھو. بعض طلباء غلطی کرتے ہیں، آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. ان الذی، نون زبرنا، ان الذین. حضرت نے علیین اور علیون مدوں کی طرف اشارہ کیا.
کہ ایک میں محل مد یا مدہ ہے اور ایک میں محل مد وہ مدہ ہے. پھر لائے ان الذین، پھر لائے الا الذین، دونوں میں فرق ہے. ان الذین میں غنہ ہے نون میں، اور الا الذین میں صد ہے اور غنہ نہیں ہے. عجیب کمالات ہیں اس میں. حمزہ لام زیر ان، لام لام زبر لام زبر لا، الا اللہ، ذال یا زیر ری، الا الذی، نون زبرنا، الا الذین. بس اب یہ باتیں پہلے اس شد کے طریقہ کو، شد والے الفاظ کو بار بار ان کو تکرار کر دو تاکہ ان کی زبان اس میں پک جائے. پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. صرف اس کو جلدی سے فارغ نہیں کرنا. تختی نمبر 15 کے باقی الفاظ قرآن یہ ہیں. میم نون زیر میم، شین را زبر شر را، نون زیر رن، نون فا زبر نف، فا کڑا زبر فا، من شر النفا، فا کھڑا زبر فا، من شر النفاثا، تا زیر تی، من شر النفاثات، فاعین زبر فعین، الف زبر ع، فع، لام لام دو پیش لول، لام زیر لی، الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری، دال پیش دو، یریدو، فعال لما یرید. تختی نمبر 16 کے حقوق اور وہی مد جو ابھی ہم نے مد فرعی میں پڑھ لیے. مد لازم کلمی مثقل اس میں زیادہ آ رہے ہیں، اور ایک اس میں مد متصل مد واجب بھی آ رہا ہے. ابھی مد کے قواعد میں آپ حضرات نے پڑھ لیا. اس تختی میں مد لازم کلمی مثقل طول کے ساتھ یعنی لمبا مد اور مشدد حروف کی عملی مشق، مخارج و صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی روشنی میں پختہ کرائیں اساتذہ کرام. بعض الفاظ میں ایک مد ہے ایک شد، اور بعض میں دو مد دو شد. ان کا جوڑ و روان پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائیں. اب تختی نمبر 16 کو پڑھیں. پہلے ضاد کا نام لینا ہے، ضاد، پھر الف، پھر لام، پھر پیچھے آ جائیں مد کی طرف، پھر مد کا نام لے کر زبر کی طرف. ضاد الف لام مد زبر، ضاد لام دو زبر لن. ہدایات میں ایک لفظ کو پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی.
ضالن کو یوں پڑھیں گے، پہلے حرف مدہ سے دائیں طرف یعنی ضاد والے حرف کا نام لیں یعنی ضاد، پھر حرف مدہ کا نام لیں ضاد الف، پھر حرف مدہ کے بعد والے حرف مشدد کا نام لیں لام، ضاد الف لام، پھر مد اور حرف مدہ سے پہلے والے حرف کی حرکت زبر کا نام لیں مد زبر، پھر ان سب کا روان پڑھیں ضال، پھر مشدد حرف کے دو حرکت کو جوڑ روان میں پڑھیں لام دو زبر لن۔ یہ ہو گیا طریقہ ایک کا، باقی سبھی اسی طریقے پر قیاس کرو۔ پھر پڑھو ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن، اب جب یہاں پر آپ کا ظالم ٹھیک ہو گیا تو والظالین میں بھی آپ کا لفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ دال الف با مد زبر دا با زبر با، اب روان پڑھو داب تا دو زیر تین دابتن، حا الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جا، حاج كاف زبر کا، حاجك، کیا فرمایا تھا مدوں کی ابھی وہ تفصیل میں کہ مد لازم کلمی مخفف کی مقدار طول ہوگی، یعنی 5 الف کے برابر اس کا اپنا حق ہے، اور ایک مد اصلی 6 الف کے برابر اس کو طول کہتے ہیں، ان سب میں طول ہے اور یہ لازمی ہے، لازمی اس لیے مد لازم کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، اس میں سکون لازمی ہے۔ حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو، زبر کا، حاجوک، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو، نون زبرنا لضالون، اب تو اس میں ایک مد ہے لوا کے الف مد میں نا، مد لازم کلمی مثقل، لیکن اگر نون پر ہم وقف کریں، نون کو جزم دیں سکون عارضی، پھر وہ مدہ اور نون ساکن جمع ہو کر پھر اس میں 2 مد ہو جائیں گے، پھر یوں ہوگا لضالون، اب لمبا پڑ گیا۔ اب اس کو کیا نام ہو گئے؟ تو لضا میں جو الف اور لام کا مد ہے وہ مد لازم کلمی مثقل، اور وہ اور نون میں جو مد ہے وہ مد میں، یہ مد عارض وقفی، مد عارض وقفی۔ واو زبر و، لام ضاد
زبر لض ضاد الف لام مد زبر ضال لام یا زیر لی بارك الله فيكم والحمد لله. ولا الضالين نون زبرنا ولا الضالين ضاد کے بعد تو الف ہو گیا لیکن لام کے بعد یا میں مد نہیں کیا, بس مد اصلی ولا الضالین. ہاں اب جب ساکن کریں گے نون کو سکون عارضی تو یا مدہ اور سکون عارضی جمع ہو کر اب اس میں بھی مد بن جائے گا. وقف میں ولا الضالین حمزہ زبر نہ پڑھو جھٹکا نہ دو. حمزہ زبر تا پیش تو اتو حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو نون پیش جون نون یا زیر نی أتحاجوني بعض بچے جو چھوٹے عمر کے ہوں, سانس جن کی کمزور ہو تو اس میں مجبوری کی وجہ سے درمیان میں وقف بھی کر سکتے ہیں. مثلا حا الف جیم مد مد زبر حاج یہاں کھڑا کر کے, پھر جیم واو نون مد پیش جون پھر نون یا زیر نی. ان تین سانسوں میں پڑھا سکتے ہیں بوقت مجبوری, ورنہ ایک سانس میں ٹھیک ہے. واو زبر و نہیں, واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد مد کھڑا زبر حا ضاد واو پیش وو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون واو صاد زبر والصاد فا مد کھڑا زبر صاف فا کھڑا زبر فا